السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑ لو، سچ بولنا لازم کر لو اپنے اوپر، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسے شخص کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی جانب لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسے شخص کو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں جھوٹ بولنے سے منع کیا اور سچ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولنا اختیار کرو اور سچ کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی بندہ مومن کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف بندے کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے بندے کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں یہ باب ہے، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ تو بندے کے اچھے اخلاق میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سچ بولنا، سچائی کو اختیار کرنا، اور بندے کے برے اخلاق میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو اختیار کرنا یا جھوٹوں کا ساتھ دینا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سچ بولنا اپنے پر لازم کر لو. سچ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نیکی کی طرف آؤ گے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرے گی. پھر فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہے ایسا شخص ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث کو لے کر ہم اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنے آپ پر نظر دوڑائیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہم سچ اختیار کرنے والے ہیں اور سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. ہم میں سے اکثر کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو، جھوٹ کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم سچ بولنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور سچ کو تلاش نہیں کرتے. ایک ہے کہ کوئی شخص کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، ایک ہے کہ جو شخص اچھی طرح ارادہ کر کے جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور سچ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سچ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یعنی بات میں ملاوٹ، دو نمبری، دو رنگی نہ ہو، بلکہ بات وہ کہو جو سیدھی بات ہو. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے پارہ 11 سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں ہمیں جو بات بیان فرمائی، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، اور اسی طرح فرمایا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں سچ کو اختیار کرنا ہے، سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا ہے. اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اگر سچ نہ بولا اور اگر سچائی اور سچ کو اختیار نہ کیا اور جھوٹ بولتے رہے، جھوٹا، دھوکے باز، فریبی شخص، جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر تو تھوڑا بہت فائدہ ضرور حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقی کامیابی کو نہیں پا سکتا. اسی طرح سچ بولنے والا بعض دفعہ وقتی طور پر وہ نقصان اٹھاتا ہے مگر حقیقی طور پر اور مستقل کامیابی سچ بولنے والے اور سچ کو اختیار کرنے والے کا مقدر ہو جاتی ہے. لیکن ہماری یہ حالت
کہ ہم وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں اور جو فائدہ ہمارا مستقل طور پر ہے سچ نہ بولتے ہوئے اس فائدے کو گنوا دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں سچ بولنے کو اختیار کرو، اور اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا سیدھی بات کہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا رأیت رجلین اتیانی، فرمایا میں نے نیند میں خواب میں میرے پاس دو بندے آئے، دو بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، اس کا منہ چیرا جا رہا تھا، بتلایا کہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا، اور اس کی جھوٹی باتیں اس حد تک نقل کی جاتی تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ عالم برزخ میں قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی کہ اس کے جبڑے چیرے جاتے رہیں گے۔ اب یہ جھوٹ بولنے والا، اللہ معاف کرے ہم سب کو، دنیا میں تو یہ کچھ نفع کما لیا، لیکن جھوٹ بول کر آخرت کی مستقل ناکامی اس کے مقدر ہوئی، اور یہ صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ اپنے آپ پر لازم کریں، سچ ہی کی تلاش میں رہیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جھوٹ کی تلاش نہ کریں بلکہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ یہ حدیث گزشتہ باب میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں اس باب کی مناسبت سے یہ حدیث دوبارہ لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم وہ بدگمانی بھی ہے کہ اپنے آپ سے جو ہے کسی کے تعلق سے کچھ غلط سوچتے رہنا اور برے گمان کرنا اور بدگمانیاں کرنا، جبکہ ایک ہوتا ہے کلیئر جھوٹ بولنا، ایک یہ ہے کہ دماغ نے اپنے آپ سے کسی کے تعلق سے ہمارے یہ ذہن میں سوالات اٹھانے شروع کر دیے اور ہم دوسروں کے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ بدگمانی کر کے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے پھر اس بدگمانی کو دوسرے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں،
اور اپنے خیالات سے اور اپنے برے گمان سے سامنے والے کو برا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا جب بھی ہمارے ساتھ ہونے لگے ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اللہ کی پناہ میں اللہ سے اس کی پناہ اور امان مانگیں شیطان مردود کے شر سے، اور دوسروں پر برے گمان کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ کس قدر بڑی مشکل کیوں نہ آ جاتی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ سچائی کو اختیار کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں جو جتنا بڑا جھوٹا بندہ ہوگا ہم اسے اتنا ہوشیار اور سمجھدار انسان تصور کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، موقع کی مناسبت سے اس نے بات بنا لی ہے، خود کو بچا لیا اور چھڑوا لیا، جبکہ حقیقتاً جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو وہ خود کو بچا لیتا ہے، لیکن مستقل اپنے لیے عذاب اور مصیبت اپنے سر لینے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب سچ بولنے والے تھے، جھوٹ سے بچنے والے تھے، سچ کو اختیار کرنے والے تھے، سچوں کا ساتھ دینے والے تھے۔ اور صحابہ کی جماعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سچے لوگوں کا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی، اور ابو بکر نے پیارے نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہا اور سچ کا ساتھ دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی اپنی زبان سے صدیق کا لقب عطا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا، سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ سچ کیا ہے؟ ایک اور معنی میں سچ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کی آراء ہے، لوگوں کے اقوال ہیں۔ تو جو سچ کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے قرآن اور حدیث پر عمل کرے، فرقہ پرستی کو، فرقہ واریت کو چھوڑے اور قرآن اور حدیث کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور جو قرآن اور حدیث کا خلاف ہے وہ چاہے کسی کا قول ہو، کسی کا فعل ہو، عمل ہو، سیرت ہو، کردار ہو، جو بھی کسی کی آراء اور کسی کے اقوال اور افعال ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں نے سچ کو اختیار کیا، قرآن اور حدیث کو، اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا تو میں لوگوں میں اجنبی ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگوں کی ملامت گری کی پرواہ کیے بغیر قرآن اور حدیث پر آئے، اللہ کی وحی جو کہ سچ ہے، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کی آراء، اقوال اور افعال ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو جو سچ اختیار کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر جاتے ہیں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے آپ کی واپسی پر منافقوں نے ہر ایک نے جھوٹ بولا، ہر ایک نے جھوٹے عذر بنا کر اپنی جان چھڑوا لی۔
نبی کے صحابہ میں سے 3 صحابی مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں نے سچ بولا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان 3 بندوں کو سزا ملی اور بھرپور سزا، مگر دنیا کے اندر ہی یہ پوتر اور پاک ہو گئے اور آخرت اور قبر کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے سچ بولا تھا۔ وقتی طور پر ان کو مصیبت اور مشکل کا اور بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرت کی بربادی سے بچ گئے۔ اور جن منافقوں نے مختلف ہیلے بہانے تراش کر جھوٹ بولے، وقتی طور پر وہ سزا سے بچ گئے، لیکن قبر اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ بربادی ان کے مقدر ٹھہری۔ تو ہم سب کو ان 3 صحابہ کا یہ اسوہ ہے ہمارے سامنے، سچ بولیں، چاہے سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے کے نتیجے میں احسان رہی شہید کی طرح اور حبیب الرحمان یزدانی شہید کی طرح اور ابن تیمیہ کی طرح رحمہم اللہ تعالی اور احمد ابن حنبل کی طرح اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان لوگوں کی طرح اگر سچ بولنے اور سچائی کا ساتھ دینے، سچوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر دنیا میں چند دن کے لیے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر 2 نمبر اور 2 رنگی لوگوں منافقوں کی طرح جھوٹ بولا اور جھوٹ کا ساتھ دیا، دنیا میں چند ٹکے اور آرام اور سکون مل جائے گا، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی بربادی ایسے بندوں پر مسلط ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے، سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک الالام خالق الملک، اللہ مالک الالام اور کائنات پوری کا خالق و مالک، جھوٹ سے ہمیں بچائے اور جھوٹوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا پیارے بھائیو 38 وما علینا الا البلاغ المبین۔